الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله وصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله صدق الله مولانا العظيم. میرے دوستوں ساتھیوں، سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اور اپنے جوگیوں کو اپنا رب بنا لیا. دیکھیں، یہی کچھ آج حال ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے. یہ فرقہ پرستی اتنی عام ہو چکی ہے اور اس میں کٹر واد اور کٹر پنتی اس قدر آ چکی ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور اپنے جوگیوں کو اپنا رب بنا لیا. یعنی جو جس فرقے کا ہے وہ اس فرقے کا گول کیپر بنا بیٹھا ہے. یہ کچھ مظاہرے مجھے کرتے رہنا ہوتے رہتے ہیں. میں اس طرح کے جو ہے معاملات سے گزرتا رہتا ہوں عام طور پر، کہ ایسے لوگوں سے گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے کہ جو کس طرح کی فرقہ پرستی اور کٹر وادی بات کرتے ہیں. ان لوگوں کی مسجد میں نماز کو پڑھا ہماری خود کی مسجد بنائیں گے. یہ مسئلے آپ کہاں سے چڑھ رہے ہو؟ یہ مسئلے تو ہم نے کبھی ہمارے سنے ہی نہیں. آپ نے تو بہت ساری چیزیں نہیں سنی دنیا کے اندر، تو جناب وہ چیزیں ہیں نہیں کیا دنیا میں؟ اس طرح کی باتیں ہوتی کہ ان لوگوں کے تو پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. آپ نئے نئے مسئلے لا رہے ہو، حتیٰ کہ آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ سے آپ حوالے دے دو، تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی، ہم تو سمجھ نہیں رہے اسی بات کو، ہم نے تو آج تک نہیں بات یہ سنی ہی نہیں ہے، آپ نے پہلی بار ہم نے سنی ہے آپ کے منہ سے نہیں بات. اسی طرح کی دیگر اور باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے جوگی اپنے علماء کو رب بنا لیا، اور یہ اللہ کے رسول کی رسالت پر یقین نہیں رکھتے. اصل میں یہ لوگ آج بھی یہ بات کلیم کرتے ہیں اپنے عمل سے، معاذ اللہ سواد اللہ استغفر اللہ، میری زبان ٹوٹتی ہے اس بات کو کہتے ہوئے، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو نبی کیوں بنایا گیا، ہمیں رسول بنانا چاہیے تھا. یعنی ہم زیادہ سمجھدار ہیں. ان لوگوں کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. ان کی باتیں، ان کی بکواس جو ہے اللہ کے کلام سے ٹکراتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کلام میں کچھ اور ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث مبارکہ میں کچھ بات اور ہوئی، اور یہ اس بات کو کہتے ہیں جو اپنے فرقے اور اپنے مسلک میں ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں. جناب آپ بخاری مسلم کے حوالے دے دیں گے، قرآن مجید کے حوالے دے دیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک سنی نہیں. تو آپ نے سنا ہی کیا ہے؟ آپ کا تو علم اس لیے کا ہے کہ آپ جو ہے نماز تک ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نماز کی تراجم صحیح سے نہیں معلوم، نماز کا ترجمہ آپ کو ڈھنگ سے نہیں معلوم. آپ کیا بات کر رہے ہیں علم کی؟ اسی طرح سے دیکھیں، یہ جو زہر پیتے ہیں نا فرقہ پرستی کا، یہ جو فرقہ پرستی کے زہر لوگ جو پیتے ہیں، یہ پیتے تو خود ہے لیکن اس کا اثر امت پر ہوتا ہے، ہمارے اتحاد پر ہوتا ہے. دو طرح کے لوگوں پر بہت برا اثر ہوتا ہے. ایک تو وہ لوگ جو نو مسلم ہیں، جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اس سے بہتر تو ہمارے فرقے میں، ہمارے دھرم میں تھے، ہم مسلمان ہو کے آئے اس وجہ سے کہ اسلام تو ایکتا کا درس دیتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سب جو بھائی ہیں مسلمان، تو کچھ نہیں. جب اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہاں تو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی الگ الگ، سب اپنے اپنی جو ہے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھے ہیں. دوسرے وہ لوگ جو کہ پہلے سے مسلمان ہیں، نسلی، وہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں سے، جوگیوں اور باباؤں سے، علماء اور مولویوں سے تو اپنے مسئلے ہی نہیں سلجھ رہے، تو یہ ہمیں کے دین کی دعوت دیں گے، ہمیں کے دین کے بارے میں سمجھائیں گے. تو یہ مسئلے دوسرے ہوتے ہیں. تو یہ دو طبقے کو جو بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، ایک تو وہ جو نو مسلم ہیں، جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، وہ بیچارے اس تذبذب میں رہ جاتے ہیں کہ اسلام میں آئے گی بھی نہیں ہے. اور دوسرے وہ لوگ جو کہ پہلے سے مسلمان ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اس سے بڑھیا تو ہم جیسے ہیں نا ایسی زندگی کاٹ رہے ہیں شیطانی والی، وہی بہتر ہے، اس سے بڑھیا تو کائے کو ہم اچھے دین کی ٹریک پہ چلیں. ٹریک پر چلنے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، مسجدوں میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں. ایک دوسرے کی مسجد میں اگر کوئی دوسرا فرقے والا داخل ہو جائے تو مسجد تک دھو دیتے ہیں یہ لوگ. ایک دوسرے کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھنے سے ایک دوسرے کو نہیں کہتے ہیں تم کافر ہو گئے، تم نے فلاں مسلک والوں کے پیچھے نماز کیوں پڑھی، فلاں مسلک والوں کے پیچھے آپ کوئی سی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ باتیں بیان کری جاتی ہیں کیونکہ کتنی سخت بات ہے. یہ نئی بات ٹکرائی نہیں ٹکرا رہی اللہ کے رسول علیہ السلام کی واسطے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ علیکم بالجماعت بن کے رہو. قرآن مجید میں آ رہا ہے تم خیر امتی اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو ہے انسانوں کی بھلائیوں کے لیے نکالے گئے ہو. یہ اپنے اپنے فرقوں کے پر جو ہے نا بس لوگوں کو لانا چاہتے ہیں. یہ اصل میں مسلمان نہیں ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو آج تک مانا ہی نہیں. ان لوگوں نے، یہ لوگ فرقہ پرستی پر چلنے والے لوگ ہیں. فرقہ پرستی کو جو ان کا اصل مسئلہ ہے نا، وہ ان کا اصل دین ہے.
اسلام کی بات اگر آپ ان لوگوں کے سامنے رکھ دو گے اور ان کو کہہ دو گے قرآن میں یہ دلیل ہے اور حدیث میں یہ بات آئی ہے، تب بھی نہیں مانتے. یہ تو بہت دور کی بات ہے، قرآن اور حدیث سے تو ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. اگر آپ ان کے سامنے کسی دوسرے مسلک کے علماء کا یا مفتی کا فتویٰ بھی رکھ دو تو اس کو ماننے کو راضی نہیں ہوگی. کیسے مان لیں گے؟ نہ اللہ کی بات ماننے کو تیار، نہ یہ کسی اور صرف یہ بات نہیں کہ بریلوی دیوبندیوں کی بات نہیں مان رہے، بلکہ بریلوی بریلویوں کی بات نہیں مان رہے. جو کہہ رہے ہم نے آج تک نہیں سنی تو ہم نہیں مانی. دیوبندی دیوبندیوں کی بات نہیں مان رہے کیونکہ ہم نے نہیں سنی. آپ دیکھ لیں گے بہت سے معاملات. تو ہمیں چاہیے کہ یہ اپنا جو دماغ ہے اس کو کھولیں اور مذہبی گول کیپر نہ بنے اپنے اپنے فرقے کے اور اپنے اپنے مسلک کے، بلکہ دماغ سے سوچے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اس سے بصارت دی ہے، کان دیے، زبان دی، تھوڑا مطالعہ کریں، تھوڑا اور فکر کریں، قرآن مجید کو کھولیں گے. جو آج تک ان لوگوں نے ہمیں جو سمجھایا ہے وہ تو سرے سے دین سے اس کا لینا دینا کچھ نہیں. انہوں نے مذہب کے نام، دین کے نام پر مسلک پڑھایا ہے ہم ان لوگوں کو. سب یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. ان کے تو معاملہ یہ ہے، ان کی بات شروع ہوتی ہے ہاتھ باندھنے سے لے کے اور اسی طرح سے جو ہے مسواک پر ان کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. ان کا دین اتنا سا ہے بس. ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا ان کا عام شغل ہے. عام روز مرہ کے مسائل میں وہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ دیکھیں گے دوسرے کی تکفیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی طرح سے آپ گھریلو کوئی مسائل بولیں گے، اس میں خلافت و ملوکیت کی تو جناب بات ہی نہیں ہو رہی. خلافت و ملوکیت کی بات پر تو یہ پتہ نہیں دجال کہتے ہیں کسی کو. یا بات ہو رہی ہے کس کی؟ چھوٹے چھوٹے مسائل کی. چھوٹے چھوٹے مسائل میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. اتنی بڑی سوچنے کی بات ہے. کتنا ہم میں حوصلہ ہے، اتنا حوصلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اگر کسی نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہوا تو وہ کفر ہماری طرف ہی لوٹ کے آ جاتا. ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے. وہ بڑا کسی نے بڑی زبردست بات کہی کہ مسلمان نہ سمجھ مسلمان مجھے سمجھتا ہے کافر اور کافر ہی سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں. تو دیکھنے کتنی جو عجیب بات ہے کہ پوری دنیا ہمیں مسلمان سمجھ رہی ہے، لیکن ہم جو ہے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. ایک دوسرے کی باتوں سے اس قدر ضبط اور صبر کی تو نام کی چیزیں نہیں ہے ہمارے اندر. یہ ضبط اور صبر کریں، مطالعہ کریں. بس جو بات ہم سنے آ رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے تو یہی بات کہی تھی جناب، تو بس وہی مانیں گے. آپ کے بزرگ تو کنویں میں کود رہے تھے جا کے، تو آپ بھی کنویں میں کود جاؤ. تو یہ بات دیکھیں، یہ اگر ہم نے دنیا میں ابھی زندگی میں رہتے اپنی زندگی میں رہتے اگر اسلام پر عمل نہیں کرا، اور یہ دور وہ ہے کہ جب جو ہے اسلام کا علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا. سوشل میڈیا عام ہے، آپ پلیٹ فارم بہت سارے ہیں، یوٹیوب ہے، ایسے بہت ساری اپلیکیشن ہیں جہاں پر حدیث قرآن آسانی سے آپ کو میسر ہے، وہاں جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس دور کے اندر اگر ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی صحیح نالج حاصل نہیں کری اور اس کو نہیں پہنچایا، بڑے مجرم ہوں گے، بڑے جرم کے مرتکب ہوں گے ہم لوگ. آپ اس تاریخ کو مت بھولیں جب بغداد کے اندر مسواک اور ٹخنوں سے اونچے پجامے کے اوپر اور ایک دوسرے کی تکفیر کے اوپر باتیں ہو رہی تھی اور چنگیزیوں نے اور ہلاکو خان نے حملہ کر دیا تھا. اسی طرح سے آپ حجاج بن یوسف کو بھی نہ بھولیں. ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو ہٹاتا ہے، اللہ کی سنت ہے. تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا نام ان لوگوں میں نہیں آنا چاہیے کہ جو دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے تھے یا پھر خاموش رہنے والے تھے، بلکہ ان میں نام آنا چاہیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اس کام کو کریں اور اپنے فرقے کو جو ہے نا اس سے توبہ کریں. یہ فرقہ پرست، ہر انسان اپنے مسلک پر چلے، دوسروں کی تکفیر نہ کرے. اپنے مسلک پر چلے، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، جس سے چلے. لیکن یہ کیوں چاہتے ہیں ہم کہ ہم سب کی فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن لوگوں کا چھیننا چاہتے ہیں؟ اس کی آزادی ہی رہے گی. وہ اپنی مرضی سے اگر بریلوی رہنا چاہتا رہے، کسی کی عادت کوئی اہل حدیث رہنا چاہتا رہے، لیکن دوسروں پر ایک دوسرے کو تھوپے نا کہ جو بریلوی ہوگا یا دیوبندی اہل حدیث وہی مسلمان ہے. آپ کو کسی نے سرٹیفکیٹ دیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو شیعہ سنی کی تفریق نہیں تھی، اور یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث تو بہت بات کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. ہمیں جب دنیا کی بات آتی ہے تو ساری دنیا کا علم ہمارے سامنے. چھوٹی چھوٹی سی بات آپ پولیٹیکل مدعے چھیڑتے ہیں تو وہاں سے لے کے ٹھیٹ تک ڈانڈے ملا دیتے ہیں ہم. لیکن اب دین کی بات آتی ہے، ارے جناب یہ تو علماء کا کام ہے. علماء کون سا مدرسہ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کے اندر؟ بس دین حاصل کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے. کہاں 8-10 سال وہاں پر جو ہے مدرسے قائم تھا، 8-10 سال کے قرآن مجید پڑھتے تھے، حدیث کا مطالعہ کرتے تھے اور ٹھیک ہے، بس عمل کرنا شروع کر دیتے تو لوگوں تک پہنچاتے تو لوگ مانتے تھے. 400 سال تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کسی رہ سے لیتا. آج کل تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ فتویٰ دے رہے ہیں یہ اہل حدیث ہے یا سنی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، ہمارے مسلک کا ہوگا تو فتویٰ مانیں گے.
اتنی افسوس کی بات ہے. اللہ سے توبہ کرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. پروردگار نے اگر ہماری پکڑ کر لی نا, تو جب اللہ تبارک تعالیٰ رسی کھینچتا ہے اس کے بعد پھر وہ جو ہے مہلت نہیں دیتا. تو ہمیں اس رسی کے کھینچنے سے پہلے, جو ابھی رسی دراز ہوئی ہے, رسی کو ڈھیل بھی نہیں ہوئی, اس ڈھیل کے اندر کام کرنے کی جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.